تشریف لان اور اپنے مخصوص انداز ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں با آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی الہی مجلس عزا قبول فرما، بانیان مجلس معاونین مجلس سادات عزام دے رزق مال جان اولاد اچ برکت اور وسعت عطا فرما۔ خدایا قرب و جوار توں جتنے عزادار مقانی محبان سنی شیعہ صاحبان حاجات شرعی دامن چ لیکن خداوندہ کسے محتاج نو خالی نہ لٹا۔ خدایا بیمارہ نو بحق بیمار کربلا شفا عطا فرما، ویران جھولیاں آباد فرما۔ خداوندہ میرے ملک دی حفاظت فرما، سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما۔ طاغوتی طاقتاں تفرقہ واریت دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان سیدانو تباہ و برباد فرما۔ کائنات حقیقی وارث بقیت اللہ ولی الامر شہنشاہ معظم امام زمن دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ صلوات۔ حاضرین مجلس احباب اہل بیت شرفائے علاقہ، میرے بزرگان انتہائی قابل احترام سادات عظام، میرے سنی شیعہ صاحبان، دنیا امن اور سکون دی جا نہیں، امتحان اور آزمائش دی جا۔ اتھے جیڑا ہے اپنے حصے دا امتحان دینا رہے۔ ان دنیا دار الابتلاء، فرما دن بے شک دنیا آزمائش دی جا۔ وَمَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ، آخرت دی کھیتی دا نام دنیا ہے۔ 50-60 سالاں چ جیسا بیج بو لینا ہے، میدان معاشر او درخت پھل آور ہو کے جناب دے سامنے آ جائے گا۔ مرضی انسان دی یہ بیج اچھائی دا بو رہا ہے یا برائی دا بو رہا ہے، اس دا حساب ضرور دینا پے گا۔ اس حساب دے دن دا نام ہے یوم الدین۔ یہ دنیا سکون دی جگہ نہیں، اتھے جیڑا آیا امتحان دینا آیا۔ نبی آئین امتحان دین، ولی آئین امتحان دین، امیر غریب آیا امتحان دین، سنی شیعہ آیا امتحان دینا ہے۔ اگو پھر ممتحن دی مرضی ہے کس نو کیڑے امتحان نہ لازما رہے۔ اگ زمینر دی مرضی، غربت دے کے ازمائے یا دولت دے کے، صحت دے کے یا بیماری دے کے۔ بیمار ہے نہ سمجھل اللہ ناراض ہے تو میں مریض ہوں، فرمائے نہ میرا بندہ، یہ میں تیرے تے بیماریاں وارد کرنا، میں تیرے گناہ معاف کرنا چاہنا۔ غریب ہے نہ سمجھے اللہ ناراض ہے تے دولت تھوڑی ہے، فرمائے میرا بندہ قلت مال میری ناراضگی دی دلیل نہیں، بلکہ میں آزمانا چاہنا ویکھاں غربت دے زمانے توکل تھوڑے تے رکھدا ہے یا حرام کھان دی کوشش۔ امیر ہے نہ سمجھے اللہ راضی ہے تے میرے کل دولت زیادہ ہے، فرمائے کثرت مال میری رضامندی دی دلیل نہیں، میں چوکھے پیسے دے کے اقتدار اور دولت دے کے ویکھنا چاہنا دولت دے نشے چ فرعون بندا ہے یا بندہ میرا بننا۔ امتحان ہے بھائی، ہر کسی دا امتحان۔
ممتحن چونکہ عادل ہے، جڑا ایگزامینر ہے، اللہ جڑا امتحان لین والا ہے وہ چونکہ عادل ہے۔ ایگزامینر کسی دا امتحان اس دی اوقات تو زیادہ نہیں لیندا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ امتحان جدہ بھی لیندا ہے اس دی قوت اور ظرف دے عین مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میرا بندہ نہ ڈری، میں بھار اتنا چویساں جتنا چاہ سکتا۔ چونکہ اللہ عادل ہے، وہ جس دا امتحان لیندے وہ دے ظرف دے مطابق لیندے۔ ہویا سارے دا امتحان ہے، اسی دے رہے ہیں، اگلیاں نسلاں دین گیاں، جڑے گزر گئے اپنے حصے دا امتحان دے گئے۔ لیکن اللہ دی کائنات اچ، تاریخ آدمیت اچ، تاریخ انسانیت اچ سب تو مشکل امتحان دو نبیاں دا۔ ایک 10 ذی الحج والے دا اوکھا امتحان ہے، ایک 10 محرم والے دا اوکھا امتحان ہے۔ 10 ذی الحج وچ بھی ایک نبی دا بیٹا شامل ہے، 10 محرم دے امتحان وچ بھی ایک نبی دا بیٹا شامل ہے۔ 10 ذی الحج وچ ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا ہے، 10 محرم دے واقعے وچ مصطفیٰ دا بیٹا ہے۔ اور نکیالے یاد رکھنا، مباہلہ دے بعد ابنانا و ابناکم دی آیت دے بعد حسن حسین علی دے بیٹے نہیں، رسول دے بیٹے نہیں۔ یہ 2 دن امتحان دے 2 نبیوں دے بیٹے نال منصوب نے۔ 10 ذی الحج والا امتحان منصوب ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نال، 10 محرم والا امتحان منصوب مصطفیٰ دے بیٹے نال۔ اکے کڑی دے 2 امتحان، فرق اتنا ہے، 10 ذی الحج ابتدا ہے، 10 محرم انتہا ہے۔ 10 ذی الحج وچ خواب نبھایا گیا، 10 محرم وچ وعدہ نبھایا گیا۔ 10 ذی الحج خواب ہے، 10 محرم تعبیر ہے۔ 10 ذی الحج وچ ابراہیم دا بیٹا ہے، 10 محرم وچ مصطفیٰ دا بیٹا ہے۔ اگر اس تو سونا جملہ بنا کے اکھاں تے ہی بندا ہے کہ 10 ذی الحج والیاں کعبہ بنایا ہے، 10 محرم والیاں کعبہ بچایا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان 2 واقعات 2 نبیوں دے بیٹے شامل نے، اور ان 2 نبیوں دے بیٹیاں دے واقعات ایک جانور شامل ہے۔ 10 ذی الحج دے واقعے وچ ایک جانور ہے، 10 محرم دے واقعے ایک جانور ہے۔ 10 ذی الحج دے واقعے جانور بکرا ہے، 10 محرم دی قربانی دے شامل جانور گھوڑا ہے۔ دمبے دی نسبت ابراہیم دے بیٹے نال ہے، گھوڑے دی نسبت مصطفیٰ دے بیٹے نال۔ میں چوک وچ کھلوتا، گل میری غلط ہے، میرا گربان حاضر ہے۔ 10 ذی الحج دے واقعے چ دمبے نو ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل ہاتھ بھی نہیں لایا۔ 10 محرم کربلا دے واقعے چ شامل جانور گھوڑے تے تیرے مصطفیٰ دا بیٹا بیٹھا رہے۔ اہمیت کس دی زیادہ ہے؟ یہ 2 جانور 2 نبیوں دے بیٹے نال منصوب نے۔ دمبے دی نسبت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نال ہے، گھوڑے دی نسبت مصطفیٰ دے بیٹے نال ہے۔ اور لطف دی گل ہے کہ ان 2 جانوراں دی قیامت تک شبیہ رہے گی۔ بندے سمجھتے ہیں صرف شیعہ امام حسین دے گھوڑے دی شبیہ کٹ دیں۔ کسی دے گھر ویکھنا سوکھا ہے، اپنی منجی تھلے ویکھنا اوکھا ہے۔ میں چیلنج کر رہے ہاں، ان 2 نبیوں دے بیٹیاں دے جانوراں دیاں شبیہاں نے، بن رہی نے، بنیاں رہن گی، اگوں رہن گی۔ اسی امام حسین علیہ السلام دے گھوڑے دی شبیہ انہیں کڈاں گے، بندے نے اچھا نہیں لگے گا، چلو کوئی گل نہیں، ساڑھے بھائی نے، ضروری نہیں ہر گل ہر بھائی دی دوسرے بھائی نو اچھی لگے۔ اعتراض حق ہے، نہیں سمجھ آ رہی تو اس نے پوچھنا حق ہے۔
اگر ساڑے پتر دے جانور دی شبی ہے تو اس نو بٹے مارو، اگر شیعہ دے بیٹے دے جانور دی شبی تو اس دا راہ ڈک دیو۔ اپنے ضمیر تے ہتھ رکھ کے پوچھاں اس ذوالجناح تے شیعہ دا پتر بیٹھا ہے یا مصطفیٰ دا پتر بیٹھا ہے؟ پھر میں حیران ہاں کہ 1.25 لاکھ نبیوں چوں 2 نبیوں نال تے ساڈا تعلق ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام نال تعلق ہے، ایک آمنہ دے لال نال تعلق ہے، باقی نبیوں تے ایمان ہے۔ تعلق مسلمان دا 2 نبیوں نال ہے بھائی، یا اسماعیل دے بابے نال یا حسین دے نانے نال۔ ابراہیم علیہ السلام دی مسلمان ملت ہے، آمنہ دے لال دی مسلمان امت ہے۔ جنہ دی اسی ملت ہاں انہ دا جانور دنبے ہے، جنہ دی اسی امت ہاں انہ دا جانور ذوالجناح ہے۔ میں حیران ہاں مسلمان مینٹیلیٹی ساڑی کتھے چلی گئی؟ اسی کس دے آکھے تھے کلمہ پڑھ کے، کس دے ایماتے سی چل رہے ہیں؟ خدا را فرقہ وریت تو بہرہ ہو میرے اللہ دے دینی چامنہ دے لال دی شریعتی اطاعت مولوی دی نہیں، اطاعت خدا و رسول دی بھائی۔ مولوی نے اسی کیڑے کھاتے پا لے، اسی ملہ دے دین تے چلے گئے ہیں، مصطفیٰ دے دین تے تسی رہی نہیں۔ یہ فرقہ وریت ملہ پروری دا نتیجہ ہے۔ مولوی کو لو پوچھو گے وہ آکھے گا نبی ان پڑھ نے، امی نے۔ مصطفیٰ کو لو پوچھو یا رسول اللہ تسی ان پڑھ، وہ آکھن گے نہیں، انما بوئستو معلمن، اللہ نے تمہیں کائنات دا ٹیچر بنا کے بھیجے۔ اسی مصطفیٰ دے آکھے نہیں لگ دے، اسی تے مولوی دے آکھے لگنے، مولوی آکھے ان پڑھنے لہذا ان پڑھنے۔ آمنہ دے لال دی حدیث پاک ہے، انما بعثتو معلمن، اللہ نے مجھے اس استاد بنا کے بھیجا۔ اپنے ضمیر کو پوچھا استاد سکول پڑھنا آمدہ ہے یا پڑھانا آمدہ ہے؟ مولوی کو پوچھو گے آکھن کے 40 سال بعد نبی بنے ہیں۔ میرے لئے سنت بھائی صاحبان علم و فکر سن لیں، ملہ دی اطاعت دا نا دین نہیں، مصطفیٰ دی اطاعت دا نا دین۔ آمنہ دے لال کو پوچھے قدر نبی بنے ہو؟ 40 سال بعد فرمائے خبردار کنتو نبیًا و آدم بین الماء و تین، اجے تیرے پیو دا وجود بھی نہیں، میں نبی ہائی۔ اسی مولوی دے اطاعت چلے۔ فرقہ وریت ملہ پروری دی وجہ ہے۔ خدا را ملہ تو اپنا دامن بچاؤ بھائی، اپنے جنت نظیر خطے نو تکفیریاں دے حوالے نہ کرو۔ جنت نظیر خطہ ساڑے نصیب وچ، اسی دی سرزمین نو مسلمان دے خون نہ رنگین کیوں کر رہے ہیں؟ ملائیت دا نتیجہ ہے، ملہ پروری دا نتیجہ ہے۔ میں حیران ہاں کہ جس نبی دی اسی ملت ہاں او دے پتر دے دنبے دی شبی ویڑے بجی رہی ہے، نکاح نو کچھ نہیں ہویا۔ جس دی اسی امت ہاں او دے بیٹے دی شبی گلی چ نکلی ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا انسان دا نکاح جانور نو وے کے ٹوٹ جاندہ ہے؟ اگر جانور نو وے کے ٹوٹ دائے تو نجس ترین جانور تے کتا اور خنزیر ہے۔ کتے نو وے کے نکاح نہیں ٹوٹیا، خنزیر نو وے کے نکاح نہیں ٹوٹیا، یہ گھوڑے نو وے کے نکاح کیوں ٹوٹیا؟ اچھا پھر تو سیانے لوگ بیٹھے ہو سنی شیعہ بنظر غیر وے کو تے ہر گھوڑے نو وے کے بھی نہیں ٹوٹیا۔ اگر گھوڑا ڈیفالٹر ہے، اگر گھوڑا فالٹ ہے، گھوڑے دی وجہ تو نکاح ٹوٹ دے تے ٹانگے والے گھوڑے نو وے کے کیوں نہیں ٹوٹا؟ مبلغ اعظم درجات دی بلند نے اسماعیل مرحوم کے سے پینڈ گئے تو او ملنگ گئے اس غصے چو سکے ختم دا دور آئی ٹیلی فون جنہاں ہو سکے جی نظر نہیں یا علی میں مجلس بھی نہیں کراندہ قبلہ فرما ہویا کہ ہو سکے میری گھوڑا ڈکیا نہیں میں مجلس بھی نہیں کرانی، بابا بھی گرم بابے دیاں گوڑیاں بھی گرم۔ انہاں کے ملنگا خیر ہوئے گل کی ہوئی، ہو سکے جی انہاں ڈک دیتا نمبرداری ویلی بیٹھے سارا پنڈ میں کلا کلا شیعہ، انہاں کہ تیرا گھوڑا نہیں نکلنا دینا، میں کہا جی گھوڑا نہیں نکلنا مجلس بھی نہیں کرانا۔ قبلہ فرما میں لیں چلو تھے پرسنیلٹی شخصیت مبلغ اعظم کلا بندیاں قد بہت ٹھیک ہے، چہرہ پرسنیلٹی بندے کے دارے چ بیٹھے۔ اس دور دی بات ہے جس دور دی پورے پنڈ دی بیٹھک کی ہوندی ہے۔ آج دارہ ٹکڑے سمٹ کے ہر گھر دے کونے چاہ گیا، اس لئے سارے دے دکھ سکھ سانجے ہوندے ہیں، سنیاں دی پھوڑی بھی اتھی ہوندی، شیعاں دی پھوڑی بھی اتھی ہوندی۔
اس دور دی بات ہے. ولی اعظم گئے کہ انہوں نے کہا نمبردار آؤ جی چوئی صاحب. انہوں نے کہا میں چودھری نہیں میں مولوی ہوں. انہوں نے کہا پہلی باری ایسا مولوی ویکھیا. فرمایا جنہ دا میں ہاں انہوں دے اینی ہوندے. نمبردار اسا کہ نہیں منہ مورے والے ہیں تے جنن لگنا ہے. تو مولی اسماعیل؟ فرمایا حقیر میں. اسا کہ کھانا پانی لسی چ پیش کر سکنے ہیں تے او گل اسی نہیں کرن دیں. کیڑی؟ اسا کہ گھوڑا سے نہیں نکلن دینا. قبلہ فرمایا میں کڈن نہیں آیا معافی منگنا ہے. کیڑی گل دی؟ انہاں کہ نمبردارا میں پہلی باری تیرے پنڈ آیا تیرے قانون دا نہیں پتا. او دی معافی دے دے تے اگوں ایسا نہیں ہوئے گا. میں نہیں پتا توڑا اتھے پابندی گھوڑے دی. میں ٹانگے تو لتھاں ٹرین تو ٹانگے ہی لبے کتاباں تو شاگرد تے سیودے تے بہ کے آگئے تیرے پنڈ تے معافی دیں بھائی. اسا کہ نہیں ٹانگے والے دی خیر ہے. اسا کہ پھر نمبردارا گل گھوڑے دی نہیں گل کوئی ہو رہے. پھر تم ہی گل بات آلا لگنا ہے. اگر گھوڑے دا پرابلم ہے پھر ٹانگے والا بھی تیرے پنڈ نہ ہوئے. اگر گھوڑا پرابلم کردا ہے تو پھر ٹانگے والے تے پابندی ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے ٹانگے والا آ سکتا ہے پھر گل گھوڑے دی نہیں گل کوئی ہو رہے. اس کے نمبردارو گل دس. نہیں کٹ دے تیری اجازت دے بغیر نہیں. تو چلوکے دا مالک. وجہ کی؟ اس کے میں سنے ہیں جڑے پنڈ وڑ جاندہ ہے نکلدا ہے ہی نہیں. اگلے سال پھر تو میں کہ اس نو ایتھی ڈک لیے. بولے فرمایا ڈکدا کیوں ہے تم؟ اس آکھے جی من راتی دا دسیا نے میرے نال جڑے بیٹھے نو آکھے جی یہ نبی پاک دی سنت نہیں. اسی عمل کرنے ہیں جڑا کم مصطفیٰ کر گئے. جڑا کم نبی نہیں کیتا اسی نہ کرنے ہیں نہ ہون دینے ہیں. مثلا انہوں نے کہا جی اگر امام حسین دی سواری نبی کڈی ہے تو پھر کڈ لے. کسے کتابیں چو بھی کہا امام حسین دی سواری نبی کڈی ہوئے. تو جی امام حسین دی سواری رسول نہیں کڈی تو پھر توں کیوں کڈنا ہے؟ قبلہ فرمائے تو گل سچی پہ کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام دی سواری کڈنا نبی دی سنت نہیں. امام حسین علیہ السلام دی سواری بننا نبی دی سنت ہے. یار عرشاں تو ماں کپڑے منگا دیتے. اللہ یار کنا پڑھنا میں یارہ میں جتا علی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. قبلہ فرمایا شہر مدینہ ہی مارشاں تو پوشاکہ منگا دیتیاں. مرج البحرین دے موتی حسنین کریمین شریفین. نانے کول آئے نانا جے کپڑے ہی ہو جے کسے کول نہیں نہ سوارے بھی او چاہی دی جڑی کسے کول نہ ہوئے. مصطفیٰ مٹی تے بیٹھے سجے مونڈے تے مرج البحرین دا وڈا موتی. کھبے مونڈے تے سید الشہداء. گلی ٹور پہ فرمایا لے دسو ہاں یہ جی کسے دی ہے؟ تو فرمایا نانا انہاں دیاں تے واگم ہی ہوندیاں. فرمایا بل لے لے ظلفاں پڑھ لو نا. جڑے پاسے دلوں میں اشارہ کرنا میں مڑ جاؤں گا. میں بھی کھا سکنا کتب وچ لکھے نبی پاک پھر آوازہ میں انہی کر رہے ہیں. اگوں ایک صحابی رسول ملیا. فداکا بھی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان. نعم المرکب کیڑی سونی سواری. ورلڈنگ نہ ہوئی تاریخ میں مجرم آمینہ دلال فرمائے نعم المرکب نہیں آنکھ نعم الراکب سوار کے ڈے سونے نے. اسی دی عزت جانور سمجھ کے نہیں کی تھی. اسی دی عزت تاں کی تھی اس آمینہ دلال دے پتر نال ادن وفا کی تھی جدن غریب دا رہ کوئی نہیں گیا. جانور تیرے نال وفا کرے تین پیارا لگتا ہے. کتا وفا کر دے تو اس میں بیڈ بھی سوارے. ایک گھوڑا وفا کی تھی یہ فرزند زہرانہ. قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب دا جملہ قیامت تک یاد رہے گا. فرما رہے نے کہ کربلا کے میدان میں 9 لاکھ حیوان بن چکے تھے. حسین کا حیوان انسان بن چکا تھا. اس انسان نہ تو بہت وفا کی
ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। تو پھر آپ اندازہ لا جیڑا جانور وفا کردا ہے وہ اتنے تابعدار نے، کوئی انسان ہو کس گھر نال وفا کرے، اسی اس نال کیوں دشمنی کرنی ہے؟ وفا دی انتہا کر دیتی اس نے۔ یہ سپین چ منگایا گیا، یہ غرناطہ اسلے نہ اس دا۔ آمینہ دلال خطوط لکھے نے مختلف ممالک وچ، قبول اسلام کرو میں توڑی آخرت دا ضامن ہے۔ شاہ خزل اس دا نام ہے، سپین دا بادشاہ ہے۔ یا علی سرکار نو کچھ بندے نال دے کے خط دے کے بھیجیا، فرمایا اس نو دعوت اسلام دیو، قبول کرے تے ٹھیک ہے، مزاحمت کرے تے یا علی تلوار ذوالفقار تیرے کول ہے۔ انہیں پھر دریا کراس کر کے یہ پہلیاں تاریخ انسانیت کشتیاں جلان والا محمد بن قاسم نہیں، اس نقل ماری ہے، پہلا کشتیاں جلان والا عمران دا پتر علی ہے۔ کنارہ پار کر کے کشتیاں جلا دیتی ہیں، فرمایا یا مر کے جانا یا مار کے جانا۔ یہ سی آئی ڈی نمائندے جا کے دسیا ہو سکے جڑا محمد نبی نے اپنا نمائندہ بھیجے ہے، اس نے اپنی طاقت اتنا گھمنڈ اتنا کنفیڈنس ہے، اس کشتیاں جلا دیتی ہیں، واپسی دے رستے ختم کر دیتے ہیں۔ ہو سکے جڑا اتنا مصمم ارادہ لے کے پھر مزاحمت نہ کرو۔ قبول اسلام کیتا، ایک رات مہمان رکھیا نائب رسول، صبح اس آخیا بادشاہ سنیا تسی مرد میدان ہو، میں گھوڑیاں دا شوقین ہاں، میرے استب وچ دنیا دی ہر اعلیٰ ترین نسل دا گھوڑا موجود ہے، ایک گھوڑی ہے میرے کول میں دینا چاہنا۔ فرمائن سے نام کی ہو سکے جی مجلی، لیکن ایک شرط ہے۔ مولا متقیان فرمائے شرط بول ہو سکے جی آج تک کوئی سوار مرد میدانوں دے سواری نہیں کر سکیا، سخت اتنی ہے، اتھری اتنی ہے، 7 بندے اس نو رسے تو پکڑ کے پانی واسطے کھول کے لے جاندے، نیڑے آئی تک اس کا دے نہیں، زین آئی تک کسی ہوتے نہیں رکھی، یا علی شرط ایک باری زین ہوتے رکھ کے بانا جے، مسکرا کے فرمے دن اشداؤ علی الکفار میں غالب علا کل غالب میں سختیاں تے جڑا غلبہ رکھ دا اس دا نام علی ہے۔ لے چل میں کتھے ہی ہو سکے استبالی کھول کے لیا، انہاں کہا جی 7 بندے، فرما جی ایک جائے گا۔ مولا متقیان دے سامنے ایک بندے جا کے کھول لیے، آج کن نہیں ہلا رہی، فرمائے دے زین رکھو، زین رکھی گئی۔ علی فرمائے دے میں کلہ چڑھاں گا، انہاں کہا جی نہیں، اگر علی چڑھن آلا ہے تو چڑھان آلا شاہ خزل ہوئے۔ سپین دے بادشاہ علی نو سوار کرایا، یا علی میرا اعزاز ہوئے گا میں تو ان سوار کرا رہا ہوں۔ حیران دنیا، 7 بندے جنہوں کھول کے بندے آن، آج ہاتھ پیر نہیں ہلا رہی، زندہ موجزہ وے کہ پہلا چکر لائے تلی واگ رو کے دی کنڈ تے بیٹھے، فرمائے دا کوئی بچہ بھی ہے؟ جی ہے۔ فرمائے تو مرضی نال دیتا ہے ہدیہ، اگر ایسا بچہ میں منگا دے دیں گا؟ اسے کہا یا علی ہر شے لے جو لیکن توڑے کم دا نہیں، کیوں بیمار ہے؟ فرمائے کہ مرض ہے اس نے؟ اسے کہا جی ظاہراً کوئی مرض نہیں، لیکن عجیب جب بچہ ہے، جدن دا جمعے ہے اس رج کی چارہ نہیں کھادا، رج کے پانی نہیں پیتا، کتھے بننے؟ اسے کہا جی آج تک اس بننے نہیں، کھول لیتا ایسے، استبلیچ نہیں رہندا، جنگلیں ٹور جاندہ ہے، صحرا ہے ساڑھے نال، ریت دے ٹبے نے اکثر اتھے باندھا ہے، علی ادھر میں اتھے لے چل، مولا متقیان آئے نے کدی بھجدہ اس ٹبے تے چڑھ دا ہے، کدی اس ٹبے تے چڑھ دا ہے، کدی کسے پاسے منہ کر کے ہنکا مار دا ہے۔ علی نو ایک ہی دوڑے ہے جو مسافر نو منزل مل جائے، جو مریض نو طبیب مل جائے، آکے مولا دے قدمہ تے منہ رکھ دیتا، علی دی کنڈ تے ہتھ رکھ ایک جملہ کہنا کہ علی حسین دا بابا پیادہ اجے منزل دوری، اجے پانی ہونی چھوڑ دیتا ہی، آئیے تے تیری منزل بہت دور ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے۔ علی سننال لے کے مجلی اور مرتجیز اس دا نام،
اس نے لے کے واپس مدینے آئے، کلمہ پڑھا لیا۔ اج پہلی باری ایسا ہو رہا آمنہ دے لال بے چینی نال مدینے تو 2 میل باہر آ کے انتظار کر رہے، اگے مسجد نبی چ ملاقات ہوندی، اج پہلی باری سرکار باہر نکل کے بے چینی نال کھلو کے ویکھ رہے۔ دسیا جی سرکار آ گئے۔ اگے ود کے مصطفیٰ نے علی نو ہاتھ نہ لایا، سلام دعا دے بعد جڑی پہلا سوال کیتے فرمیندے نے ساڈی امانت بادشاہ لے آیا۔ بنو ہاشم دا ایک اپنا استبل آئی، مرد میدان آنا، اس استبل اس مجلی نو مرتجز نو رکھیا گیا۔ دن بدن دی سے ٹھیک ہو رہی ہے، جی میں آکھیا نا مسافر نو جی میں منزل مل جاندی ہے، مریض نو جی میں حکیم مل جاندہ ہے۔ کچھ مہینے گزرے، سید الشہداء فرمائے بابا میں گھوڑ سواری کرنا چاہنا۔ نانا اور بابا فرمائے آؤ اپنا استبل ہے، جڑے گھوڑے تے آنکھوں سی زین رکھیے۔ اجے وسدہ حسین، ایک پاسے نانا ایک پاسے بابا، بہت بچپن ہے شبیر دا، نگاہ امامت انتخاب کیتا اس بچے نو جڑا سپین تو آیا ہی، مرتجز بابا میں اس تے سواری کرانگا۔ نبی علی نو ویکھے، علی نبی نو ویکھے، بیٹا کوئی اور گھوڑا تیار کریے، کیوں اس تے کدی کسے سواری نہیں کیتے، جے بچپن ہے اس دا۔ ٹھڈا صاحب بھر کے دن حسین اتھے ہی باندھا ہے جتھے کوئی نہ بوے۔ آفرین بھائی، آفرین بھائی، نانا میں اسے تے پانگا۔ نبی آدھنی دی خدا نہیں موڑ دا، میں کی میں موڑا، یا علی دیتے زین رکھو۔ زندگی چ پہلی باری آج مرتجز تے زین رکھی جا رہی ہے۔ آؤ حسین اسی تو سوار کرائیے، نانا بھی بابا بھی سجے کبے جڑے پاسوں آوے اسی آپ چڑھائیے۔ عجیب جا جملہ کھے توڑی ہائے نکل جائے گی، کول کھلو کیا دے نانا میں نو چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہو۔ میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی۔ دووے بادشاہ پیچھے ہٹ گئے، دووے مسافر کلے رہ گئے۔ شبیر دے کول آئے، اس گردن جھکائیے، یہ متھے تے ہتھ رکھ کے دن تو میرا توڑ دا سنگتی ہیں۔ میں ناب چڑھا، اس پہلی باری تھے گوڑی لائیے، کیلے خوش ہوئے ان کے نانا اور بابا۔ گوڑی لا کے گردن موڑ کے انج ویکھیا، سجے نہیں چڑھ سکتے شہزادہ پاک جے چھوٹے نے۔ پھر اس پاسا لایا، پاسا لا کے شاید اپنی بے زبانی پیادہ وے ہون تے چڑھیا، شبیر دی کنڈتے بیٹھے۔ اگ دی طرح پورے شہری خبر پھیل گئی، سیدان دے استبل کوئی جانوارے شبیر نال انج پیار کردہ ہی، پہلی باری پاسا لا کے چڑھائے۔ ماما نو سواریاں بھی چنگیاں لگ دیاں جڑے پتران دے وفاداروں۔ بنت مصطفیٰ نبی دی بیٹی، حجاب اللہ، حجاب قدرت، مادن اسمہ فرمائے جاؤ وہ گھوڑا کھول کے لے آؤ۔ نوکر استبلی چو مرتجز نو کھول کے لیا، دروازے دہلیز اسمت میرے مصطفیٰ دی بیٹی آئی، واگاں چو پکڑیا اپنے گھر دے اندر ویڑے چلائی۔ فرمائے گھوڑا یاد رکھیاں وہ دروازے ہی جتھوں جبریل بغیر اجازت کری۔ تو میرے پتر دا وفادار ہے نا، تو میرے حسین نال پیار کرنے نا، میں آپ تے نہ اپنے گھر لے کے آئی ہوں۔ میں سنے ہیں تو میرے شبیر نو پاسے لا کے لانا گوڑی میرے سامنے لا، اتھے دوجی باری گوڑی لائیس۔ ماں ویکھ رہی ہے، شبیر جے نہیں چڑھیا، اس پھر پاسا لایا۔ ماں ویکھ رہی ہے، شبیر پاسے لائے گھوڑے دی کڑتے بیٹھے، سنبھل کے اٹھے میرا سوار گر نہ جائے۔ کیفیت مورخ نہیں لکھدا، نہ ہی ساڑھے کو لفظ نے، فیلنگ نو پڑھیا نہیں جاندہ۔ بی بی پاک دی فیلنگ کی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، تسی محسوس کرو تو کر سکتے ہو۔ کیڑی خوش ہوئے گی نبی دی بیٹی کہ جانوارے میرے شبیر نال پیار، جانوار پتر نال پیار کرے تو ماما نو چنگے لگ دینے، تو انسان ہو کہ حسین نال پیار کرے، محمد دی دینو چنگا نہیں لگے گا۔ تو بس ایک کوئی سہارا ہے، اس وجہ تو شبیر نال اسی پیار کرنے ہاں کہ بی بی پاک اپنے پتران دے عزاداران دی قبر وچ پہلی رات ضرور آؤں دی ہے۔
فرشتہ نوں آندی آرام نال پوچھا جے میرے حسین روندا رہے گلیاں بازاراں چ میرے پتر دا ماتم کر اس پہلا چکر لایا نبی دی دھی حجرے چلی گئی نہ کیا لے جے دوجا چکر نہیں لایا شبیر دی ماں تطہیر علی چادر اچ جو لے کے آئے یہ سامنے کیتے ہیں مرتجی زخم بند کر کے جو کھا دیں کھا بیٹھے تے نبی دی دھی اس دے گالے چ بائیں پائیں کچھ مورخ لکھ دے نے اس دے متھے تے سفید نشان اتھے ہاتھ رکھے شبیر دی ماں نے فرمایا گھوڑا اے او چادری جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں کدی لایا فرشتیاں دی جرت نہیں میری برکہ تطہیر نو کوئی ہاتھ لا جائے میں تیرے نبی دی بیٹی ہو کسی چادر تن جو کھوائے اجرت منگنا دیں گا حیران ہو گیا میں حیوان کے دے سکتا ہوں فرمایا میں عادل پیو دی دھیاں ہوں منگنگی جڑا تیرے وسی چوے جی حکم کرو فرمائے دی اجرت اتنی بن دیا جتھے میرا کلہ رہ گیا میرے نو کلیاں نہ چھوڑی میں اوکھا چکیاں بھی پالے اور میرا نازک تے نفیس حسین ہے تو میرے پتر دا وفادار ہے نو تنہا نہ چھوڑی ختم ہو گئی میری مجلس میں حکمین کرا ہوں یقیناً انتظار اچنے ماتمداری ہوئے گی پھر مجلس ہوئے گی ایک گل گھوڑے دے ذہن اچ رہ گئی محمد دی دھی آکھے جتھے میرا کلہ رہ گیا اس نو کلیاں نہ چھوڑی یہ وجہ نہ کہ آلیا جدن بھج دے گھوڑے تو لتھ ہے نہ نسے آئے نہ بھجے آئے گوڑی مٹی تے لا کیا دے من صرف اتنا دس میری غلطی تو لتھ ہے یا اپنی مرضی نال آفرین بھائی حیوانے بھکھا بھی ہے تسا بھی ہے زخمی بھی ہے اے وجہ اسی سید مومن دا احترام کرنے اوندن وفا کی تی جدن ساڑے پیر دا کوئی نہیں رہ گیا 17ویں قدم تے جا کے حیوان پک ہویا میری دین خالی اپنے آپ نہ دے کتھے بھجدہ وینے بہانا لا لہ گیا بھکھے تسے حیوانے نہ نسے نہ بھجے مڑ کے ویکھے شبیر نظر نہیں آیا یعنی ناکھا مڑ کے ویکھے مارا جل بحرین دا موتی نہیں دسیا آدھے میں ویکھے جتے تلواراں تے تلواراں نیزیاں تے نیزے فوجیاں درائشی آدھے میں بھجدہ آیا مارنا لے ڈھیران چھڑا میں نالا کوئی نہ آئے اس سے گھوڑے کسے نو سمہ نال کسے نو مو نال ہٹائے گوڑی مٹی تے لائیے اپنا مو شبیر دے کل نہ رکھے حیوانی زبانی پیادہ او زہرا دائی کو رہ گیا بچڑا پچھن آیا میری غلطی تو لتھیں یا مروی نال سیدہ دے نہیں گھوڑا تیری غلطی کوئی نہیں میرا نانے نال اتھوں دے لہن دواد آئی عجیب جی گل کیتی آدھا میں تیرا بچپن دا سنگتیاں میں تیریاں شاہیاں تے امیریاں ویکھیاں حسین میں تیرا او ویلا بھی ویکھے ہے جس ویلے تین کھیڈن واسطے ماں دی جھولی تو تھلے کدی پیر نہیں رکھیا میں او تیرا ویلا ویکھے جدن سواری واسطے مہر نبوت سوار کدی تلے نہیں ہویا میں تیری او امیری دے دن ویکھے نہیں اگر سمدائیں تے جبریل پر تھلے وچھان دائی اے کیڑی جگہ جتھے لہ پہ ہے ایڈا وسدا ایڈی ڈاڈی جاؤ تے کیوں لتے شبیر دی آواز آئیے گھوڑا راز دیاں گلہ نے دخل نہ دے اے جگہ جتھے میں لتھاں اے جبریل دے پروں تو سونی آدھے میں بھی سمجھا فرمیندن جے پوچھ لے تے سن او جگہ جتھے راتی اممہ زہرا والا نال بہاریاں دین دی آئی آدھی آئی کل میرے زخمی بچڑے مرحبا 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 بھائی مرحبا بھائی گوڑی لائیس آدھا لہیا میں گوڑی لانا میری کنڈ تے بو پاسا لایا دے زخمی ہوڑتے بو تو یہ دادا کیوں بہانا ہے آدھے میں تین مدینے لے ونیا کیوں آدھے میں تیری اممہ دا مقرود ہوں
کیڑا قرضہ دینی دا یاد کرو توڑا بچپنائی توڑی ماں من ویڑے چ جو کھوائیان میرے گل بائی پا کے آکھیا جتھے میرا کلہ رہ گیا میرے نو کلیا نہ چھوڑ دو میری کانڈتے میں تین جنت البقی ماں دی قبر تے لہاواں میں کھان لے بچڑا امانت لے شبیر دی آواز آئیے تو مدینے پیانے اما راتوں کی اتھائی آئی ہوئی ہے مدینے میری ماں کوئی نہیں آدھا میں تے نانے دی قبر تے لے جان سید آدھا نانا نبیاں سمیت آیا ہے اے نجفی میں تین بابے کو لے جان جڑا جمعی ماں دی جولی چوشی ہے دی ہائے سنا نہ کیا لیا شبیر آدھے نے نہ نانے کول نہ ماں کول نہ بابے کول ہو سکتا اتھے پہنچا جتھے میرا اکبر ستا بے او میرا مسلاندہ بچ رہے میری پتر بے باجو مرحبا 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 نہ تھکن والی قوم بھائی نہ سکن والے سمندر بھائی میں صدقے ہوں فرمیندے نہیں میں کوئی نہیں ونجنا پھر میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی فرمیندے نے گھوڑا میں تیری منت پہ کرنا ٹر جا پانی میرا بند کیتا نہیں تیرا تے نہیں پابندی حیوانہ تے نہیں پابندی سیدان تے تے میری محبت ہی چھوڑے جا جا کے پانی پی اے گلہ نے جڑیاں دا احترام تے مجبور کر دیا جدن شبیر آکے نہ تیرا تے بند کوئی نہیں جا پیا دا کیڑے منہ نال پیواں تیرا اصغر منگدا مر گیا تیریاں بہنا خیمیاں جتسیاں نے تیرا ماسلان دا تسا ٹر گیا میری وفات حرفان دے میرا مالک تسوے تے میں کی میں پیواں کہ کرنا جے فرمے دن پھر جے اے گالے تو نہیں جانا ایک میری منتی اجی حکم سیدہ دے ہونے میں شہید ہو سا تو میرا خون اپنے متھے تلا سے اور یاد رکھنا ایڈا بڑا قریبی زینب دا پھر آج دے قتل دے گواہ بارویں دے سامنے دو سن ایک حیوان ایو ذوالجنا ایک 4 سالان دی دی ہو کہ کرنے فرمائے میرا خون اپنی پیشانی تلا لیں جدن صدق قائم آوے انہوں میں کھائیں آکھی میں کول کھلو کے ویداریاں جی میں مارے آنے میں دسنا قدنا سی فرمائے جب تک ناوے میں تیری زندگی دزامے نا نکے آلیا کتاب آکھے میں بکھا سکنا آج بھی ایک گھوڑا زندہ ہے مکے دیاں پہاڑیاں چے بیٹھا نہیں کھلوتا ہے کدی سجا پیر چیندہ ہے کدی کھبا پیر چیندہ 1400 سال ہو گئے تُسی مسلیاں تے دعاں مانگ دیو غارج کھلوتا ہے سجا کدی کھبا پیر چاہ کے دے جلدی آ میں دساں جتھے بہنا ویدیاں رہیاں بھرا مریندر اللہ کرے توڑی تو دی دعا جلدی قبول ہوئے جدن میرے امام دا ظہور بیت اللہ دی چھاتے ہونے نکے علیہ قرآن دی قسم غار گو پتھر ڈگ پوسی ایو گھوڑا ہن کا مار دا باہر نکل سی انجے دی ڈھلی ہوئی زین ہو سی انجے ٹوٹیاں واگاں ہو سن انجے بدنی تیر ہو سن انجے خون دے قطرے ہو سن انجے لگ دا ہو سی ہون لتھا اکبر دا بابا بیت اللہ دی کندنال متھا لا کیا سی لہیا آ میں تینوں تھے لے جا جتھے بھی منتاں کر دی رہی ہے جتھے ماں بیو میں صدقے بھائی میں آخری جملہ کھاں تیاروں سی ذوالجنا اشارہ کر سا میں لے آوے میں صدقے ہوا فرمائے تو میرے قتل دا گواہ بڑھ سے ہون کوئی ذمہ ڈیوٹی لاؤ فرمایا پھر مہربانی کر میں ایک سجدہ کرنا چاہنا قدمہ تیمورہ کی ہنک ماری حیوانی زبانی چی امام ہر زبان سمجھ دے حیوانی زبانی چاہ دے لے پتر بطول دا پھر کعبہ بن کے سجدہ دے میں حاجی بن کے تیرا طواف کرنا ادھا نا جتھم مرتجز تو ذوالجنا بنے ہیں نام ادھا مرتجز ہے ادھی ماں دا نام مجلی ادھے باپ دا نام مخلل ہے پہلی واری اسنو ذوالجنا میں تو نہیں آکھیا اکبر دے بابے آکھیا اس ویلے جدن شبیر سجدہ شروع کیتے قدن 71 لاشاں چ کوئی نماز دی اہمیت ہے تے اکبر دے بابے پتر دی شہادت دے بعد سجدہ کی انہاں دے سجدے او دی توحیدی بقا بن گئے ایک غیر مسلم دی میں ہسٹری پڑھی آدھے میں منکر ای اللہ دا میں خدا نو نہیں مندہ لیکن جدن واقع کربلا پڑھے ایڈے سونے پتر مرا کے حسین دا سجدہ دس دے کوئی تے ہے جدے سامنے پترہ مویا پہ جھک دے انہاں دیاں سجدیاں دسے کوئی اللہ ہے ورنہ اللہ کسے نہیں وے کیا او سجدہ شروع کیتے ان طواف کر دے جی میں حاجی کعبے دا کر 9 لکھ بغیرت کہہ کے مار کے دن کوئی ادھے مر گئے کوئی ادھے زندہ
بدماشاں کھیڈ بنا لی رامزادے تیر مار دیا جڑے پاسو تیر آؤں یہ حیوان بج کے اپنا پاس آکے سجیو تیر آئے نے بجے ہے اس پاس آئے نے بجے ہے ان پہ بجے دائی جی میں حاجی کعبے دا طواف کر دائے نکے آلیا جدر سجا پاسا تیرہ نیزیا نال پر ہویا ہے پھر پاسا بدلے ہے پھر الٹا چکر شروع کی تے من قرآن دی قسمے جدر دعا پاسیا نال تیران دے پار لگ گئے اصل سید سر چاہ کیا دا اوزل جنا پار لگ گئے نہیں میرا دیاں ادھر وفا کیتی آج ادھر میرا رہ کوئی نہیں گیا جا ٹور جا میرا دیاں پانی پیا دا کی میں پیوا میں تیری ماں دی چادر نہیں بھول دی اصلے شبیر ہو کیا دینے یہ سیدہ دا پتران تے نال وعدہ پیا کرنا قیامت شہادت میری پڑی سی ظلم شبیر تیری نکل سی اولاد میری ہو سی عزت تیری ہو سی دیاں میری ہو سن وال کھلے ہوئے ہو سن تیرے گل کے بائی تیرے گل پا کے پوچھ دیاں راسن کتھے لہا میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا میرے نسل دیاں سیدادیاں قیامت آئیں جنہ مٹی در رنگ نہیں وے گیا سرو پیرو لہا کے اپنیاں چادران چدانے کھوا کے اکسن داسنا کسے پانی پیوایا یا کوئی نہ امام فرمائیں دن ایک باری گھوڑی لا چڑھنے فرمائیں چڑھنا نہیں میری امانت لے گھوڑا نے میں پاسا لایا زخمی ہتھنال شبیر پاگ لہا کے دی کھڑتے رہا کیا دن پتر مدوی جو شام ونجنے او سکینہ کھلوتی ہے تیریاں واگا نپ لیندی ہکے گل دا خیال کریں جی میں لٹھا ان نہیں دسنا میری بے وادی کو برا کو آنکھیں نال یرا ہم لہایا وچ بن دے پیو سغرا کو اسے گھوڑے نوادے رہنے میں لائے بیٹھا میری مک گئی ہے تو اے پگ دا ستا یاد کھلے دن نام خدا